ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون چھوٹے سے شہر میں عائشہ نامی ایک مہربان لڑکی رہتی تھی۔ وہ جانوروں سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اس کا سب سے پسندیدہ پالتو جانور اس کا خرگوش فلفی تھا۔ ہر روز وہ فلفی سے باتیں کرتی، اسے اپنے راز اور خواب بتاتی، لیکن ظاہر ہے فلفی صرف اپنی چھوٹی ناک ہلا کر اور ہلکی سی اچھل کود کر جواب دیتا۔ ایک صبح کچھ جادوئی ہوا۔ عائشہ نے چھوٹی سرگوشیوں کی آواز سنی۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، عائشہ عائشہ جاگو۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکنے لگی۔ آواز فلفی کی تھی۔ تم بات کر سکتے ہو؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ نہیں، تم اب خرگوشوں کی زبان سمجھ سکتی ہو، فلفی نے جوش سے کان ہلائے۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ عائشہ حیران تو تھی مگر بے حد خوش بھی۔ وہ ہمیشہ جانوروں سے بات کرنے کی خواہش رکھتی تھی اور آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ فلفی کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا ہوا؟ فلفی کی ناک فکرمندی سے ہلی۔ بہت بڑا مسئلہ، ہمارے کچھ خرگوش جنگل میں کھو گئے ہیں۔ وہ سرخ بیریوں کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے دور نکل گئے اور اب وہ نہیں لوٹے۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ فوراً فلفی کے ساتھ جنگل کے کنارے پہنچ گئی، جہاں کچھ پریشان خرگوش ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا یہ ہمیں سمجھ سکتی ہے؟ ایک بوڑھے خرگوش تھمپر نے پوچھا۔ فلفی نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ ہماری مدد کرے گی۔ خرگوشوں نے بتایا کہ لاپتہ خرگوش ایک راستے پر چلتے چلتے لومڑیوں کے علاقے میں جا پہنچے تھے۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ لومڑیاں ہوشیار ہوتی ہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ مہربانی اور بہادری سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چلو انہیں ڈھونڈتے ہیں، اس نے کہا اور جنگل میں قدم رکھا۔ فلفی اس کے ساتھ ساتھ اچھلتا گیا۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ انہیں کسی کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ مدد کرو، ہم پھنس گئے ہیں، کسی چھوٹے خرگوش نے پکارا۔ عائشہ فوراً آواز کی طرف بھاگی اور دیکھا کہ کچھ چھوٹے خرگوش ایک گہرے گڑھے میں پھنسے ہوئے تھے۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں نکالتی ہوں، اس نے کہا۔ اس نے کچھ لمبی ٹہنیاں اور پتے اکٹھے کیے اور ایک چھوٹا سا پل بنایا۔ ایک ایک کر کے خرگوش اوپر چڑھنے لگے۔ جیسے ہی آخری خرگوش باہر نکلا، جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی۔ دو چمکتی ہوئی آنکھیں جھاڑیوں میں سے نظر آئیں۔ وہ ایک لومڑی تھی۔ عائشہ جلدی سے خرگوشوں کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ہمیں کوئی جھگڑا نہیں چاہیے، اس نے نرمی سے کہا۔ لومڑی نے سر جھکایا۔ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، بس سبق سکھانا چاہتی تھی، وہ بولی۔ انہوں نے میری تمام بیریاں کھا لی ہیں۔ اب سردیوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ چھوٹے خرگوشوں نے شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہاری ہیں، ایک نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائشہ نے سوچا، پھر بولی، شاید ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایک جگہ جانتی ہوں جہاں مزیدار گاجریں اور بند گوبھی اگتی ہے۔ اگر ہم تم سے کچھ شیئر کریں تو کیا تم خرگوشوں کو معاف کر دو گی؟ لومڑی کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گی؟ ہاں، کیونکہ مہربانی سے دنیا سب کے لیے بہتر بن جاتی ہے، لومڑی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں خرگوشوں کو جانے دوں گی، مگر دوبارہ بیریاں چرانا نہیں۔ خرگوشوں نے جلدی سے سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بغیر پوچھے کچھ نہیں کھائیں گے۔ سب مل کر سبزیوں کے باغ کی طرف گئے، جہاں عائشہ نے تازہ گاجریں اور بند گوبھی اکٹھی کی اور لومڑی کو تحفے کے طور پر دیں۔ لومڑی، جو اب خوش اور مطمئن تھی، خرگوشوں کی دوست بننے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس دن کے بعد خرگوش اور لومڑی ایک ساتھ کھاتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے، اور عائشہ، وہ خرگوشوں کی زبان سمجھنے کی اپنی خاص صلاحیت کا استعمال کرتی رہی تاکہ جانوروں کے درمیان امن قائم کر سکے۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی، فلفی نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ شکریہ عائشہ، تم ایک بہترین انسان ہو جو کسی خرگوش کو مل سکتی ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم سب سے بہترین خرگوش ہو جو کسی لڑکی کو مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سکون کی نیند میں چلی گئی۔ مزید دلچسپ مہم جوئی کے خواب دیکھتے ہوئے اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گارڈن سٹوری کو سبسکرائب کریں۔